تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل کا تیسرا رکوع اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے رکوع کا مکمل ترجمہ اور تفسیر اپنی پرانی ترتیب کے مطابق پڑھیں گے۔ اعلی حسب ترتیب سب سے پہلے تیسرے رکوع کی جو بقیہ آیاتیں تھیں 2 اس کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد چوتھے رکوع کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد ان کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلوں کی بنائی ہوئی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، لیحملوا اوزارہم، اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اپنے بوجھوں کو اٹھائیں گے، کاملتاً مکمل، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر علم کے، الا ساء ما یزرون، خبردار سن لو کیا ہی برا ہے جو انہوں نے بوجھ اٹھایا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، بالتحقیق مکر کیا، دغابازی کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، پس اللہ آ گیا ان کی تعمیرات پر، من القواعد، بنیادوں کی طرف سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پس گر پڑی ان پر چھتیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو احساس تک نہ ہوا۔ ثم یوم القیامتی، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول، اور ارشاد ہوگا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے متعلق تم جھگڑا کیا کرتے تھے، قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان الخزی، بے شک رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے، الذین، وہ کافر، تتوفاہم الملائکۃ، کہ فرشتے ان کی روحیں نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ ان کافروں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، پھر وہ ڈال دیتے ہیں صلح کا پیغام، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء، ہم نے نہیں کیا ہے کسی بھی قسم کا کوئی برا کام، بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، فلبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے پرہیز کیا، جو بچے، ماذا انزل ربکم، تو کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ کیا تو نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، انہوں نے کہا کہ اچھی بات نازل کی، بہترین بات نازل کی، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اچھائی کی، فی ھذی الدنیا حسنۃ، اس دنیا کے اندر اچھائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہترین گھر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی بہترین گھر ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، يَدْخُلُونَهَا، جس میں یہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا، بہتی ہوگی اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون،
اور ان کے لیے ان باغات میں ہوگا وہ جو وہ چاہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں پرہیزگار لوگوں کو۔ الذین، وہ پرہیزگار لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، کہ فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ وہ صاف ستھری ہوتی ہیں، یقولون، فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، بمقابلہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ هل ينظرون، وہ انتظار نہیں کرتے، الا ان تأتیہم الملائکۃ، مگر اس کا کہ آ جائے ان پر فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے تیرے رب کا حکم۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات، پس پہنچی ان کو برائی، ما عملو، ان کے اعمال کی، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما ان چیزوں نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے وہ الٹ آئی ان کے اوپر اور انہوں نے اس کو گھیر لیا۔ یہاں پر چوتھا رکوع سورہ نحل کا مکمل ہوا اور آیت اس کی 34 تام ہوئی۔ سورہ نحل میں بنیادی مضمون توحید ہے، اور توحید وہ معتبر ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریحات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دہن مبارک سے جو توحید کی تشریح اور وضاحت کی گئی ہے وہی توحید معتبر ہے۔ توحید کے متعلق لوگوں نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، اپنی عقلوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے آباء و اجداد سے سن کر مختلف نظریات توحید کے متعلق بنائے ہیں۔ تو ایسے تمام نظریات جو توحید کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گائے کا پجاری، بتوں کا پجاری، مشرکین مکہ، وہ بھی اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے۔ یہود اور ہنود اور یہودی اور عیسائی، یہ سارے کے سارے جو کفار ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرک بری چیز ہے، اور ہم جو افعال کر رہے ہیں یہ توحید کے افعال ہیں، اور توحید کی اپنی ڈیفینیشن اور اپنی جو ہے وضاحت اور تشریحات ان لوگوں نے کی ہے اپنے بڑوں کی باتیں سن کر، لیکن اور اپنی عقلوں کی بنیاد پر۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہی توحید معتبر ہوگی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے امت تک پہنچی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو توحید کی وضاحت کی ہے، جو توحید کو آپ علیہ السلام نے کھول کر امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، جو تعارف اللہ کا اور اللہ کی صفات کا اور اللہ کے حقوق جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیے ہیں، وہی توحید معتبر ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا نام لے کر جتنے نظریات پیش کیے جائیں وہ سارے کے سارے مردود ہیں۔ تو چونکہ توحید کا تعارف، یہ لا الہ الا اللہ کا تعارف محمد الرسول اللہ پر موقوف، محمد الرسول اللہ جو تعریف کرے گے لا الہ الا اللہ کی کہ کون سی چیز اس کے اندر آ رہی ہے اور کون سی چیز اس سے باہر جا رہی ہے، آپ کی جو وضاحتیں ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وضاحتیں وہی حقیقی توحید کہلائے گی۔ اس لیے یہاں سے توحید کے اثبات اور توحید کے جو تشریحات کا بنیادی ماخذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی رسالت، تو اس کا اثبات ہے۔ آپ علیہ السلام کی جب رسالت ثابت ہو جائے گی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی بیان کی ہوئی تشریحات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی توحید وہ بھی حقیقی توحید کہلائے گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے اوپر دلیل آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے
قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس قرآن مجید کے متعلق مخالف نے ہمیشہ شکوک اور شبہات پیش کیے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے متعلق جو ہے طرح طرح کی اغلوطے ڈالے ہیں، اور حتیٰ کہ مشرکین یہ کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، قرآن کو سنو ہی مت، اور جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہاں شور شرابہ کرو تاکہ تم لوگ غالب رہو، اس لیے کہ اگر اس قرآن کو لوگوں نے سن لیا تو اس قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ یہ ایک ذی شعور انسان کو جو ہے حق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی بنیادی دلیل ہے، اس لیے اس قرآن مجید پر وارد ہونے والے شبہات کا ازالہ کر کے آپ علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کیا جائے گا۔ جب آپ علیہ السلام کی رسالت ثابت ہو جائے گی تو آپ علیہ السلام نے توحید کا جو تعارف پیش کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات کا جو تعارف پیش کیا، وہی تعارف جو ہے معتبر ہوگا، اور اس سے ہٹ کر تمام تعارف جو اس کے مقابلے میں ہے توحید کے، وہ سارے کے سارے مردود ہوگے۔ چنانچہ مشرکین جب اسلام اطراف میں پھیلنے لگا اور تمام عرب کنٹریز کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شخص ہے مکہ کے اندر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو وہ اسی جستجو کے اندر قبیلے اپنی طرف سے کسی فرد کو بھیج دیتے تھے کہ جا کر اس مسئلے کی تحقیق کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ تو چنانچہ مختلف قبیلوں کے وفود اور ان کے نمائندے مکہ آتے تھے، اور خاص کر حج کے ایام میں آتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تحقیقات کرتے، اور آپ علیہ السلام کی جو نبوت کی دلیل یعنی قرآن، اس کے متعلق تحقیقات کرتے۔ تو مشرکین نے ایک منصوبہ بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو قرآن مجید سے متنفر کرو، جو کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی بین دلیل ہے، اور ان کو یہ قرآن مجید سننے نہ دو، اور اس قرآن مجید سے ان کو اتنا متنفر کر دو کہ یہ بغیر سنے ہی قرآن مجید یہاں سے چلے جائیں، اور جا کر اپنی قوم اور علاقے کے لوگوں سے کہیں کہ باللہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس اپنی نبوت کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ چنانچہ اس منصوبے کو تکمیل پہنچانے کے لیے مشرکین نے مکہ کے راستوں اور اطراف میں جتنے مکہ میں داخل ہونے کے راستے تھے اپنے نمائندے بٹھا دیے تھے، اور جب وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا اور اس قسم کی باس پرس کرتا تو یہ اس کو بٹھا کر اس کو خوب اس کی عزت کر کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں ڈالتے، اور اس کے مقابل وہ روم اور قیصر کے قصے ان کو بیان کرتے، اور قرآن مجید کے اوپر جو ہے جھوٹے اتہامات اور بہتانے باندھتے تھے۔ تو اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے کہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان سے یعنی ان کافروں سے، ماذا انزل ربکم، کیا ہے وہ جو نازل کیا تمہارے رب نے، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ جو ہم سن رہے ہیں اپنے علاقوں کے اندر کہ تمہارے رب نے وہی نہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قالو، تو یہ مشرکین جواب میں، یہ کفار جواب میں کہتے اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں، بس پہلوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی، اور یہی باتیں جو ہے اس شخص نے جمع کر دی ہے، اور جمع کر کے جو ہے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے۔ یہ اسی قسم کی باتیں کافروں کی وہ سورہ فرقان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی باتیں نقل کی ہیں، کہ وہاں پر بھی یہی ذکر ہے کہ کافروں نے اس قرآن کے متعلق یہی کہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے ان کا اپنی دل کی باتیں ہیں اور اپنی ذہن کی باتیں ہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جواب دیا کہ فرمایا قل، کہہ دیجئے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا کہ جو آسمانوں اور زمینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ وہاں پہ الگ اسلوب تھا۔ تو
تو جب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اساطیر الاولین، پہلوں کی من گڑت باتیں ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا قرآن کی دعوت رک گئی؟ اس کا ثمرہ اور نقصان اور فائدہ کس کو ملا؟ تو فرمایا اس کا نقصان انہی لوگوں کو ملا کہ جن لوگوں نے قرآن سے روکنے کی کوشش کی، اور اس کا نقصان ان لوگوں کو ملا کہ جن لوگوں نے ان کی اس جھوٹی بات کے اوپر لبیک کہا اور بغیر تحقیق کیے ان کی اس بات کو لے لیا۔ یہ دو گروپ نقصان کے اندر گئے، باقی قرآن اور قرآن کے حاملین اور قرآن کے داعی وہ جو ہے کامیاب اور کامران رہے۔ ان کی یہ ساری کاوشیں اور ساری کوششیں رائے گاہ اور فضول گئیں۔ لیحملوا، انجام کار کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اٹھایا اوزارہم، اپنے بوجھوں کو، اپنے گناہوں کے بوجھوں کو انہوں نے اٹھا لیا، کاملتاً، اور وہ بھی ایسے کہ مکمل طور پر، مکمل، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کافر کو، غیر مسلم کو، اس کی دنیا میں اچھائیوں پر آخرت میں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ سورہ فرقان میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کافروں نے جو اعمال صالح اگر کچھ کیے بھی ہیں دنیا کے اندر، تو ہم ان کو مٹی اور دھول کی طرح اڑا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بغیر توحید کے جو بھی اعمال صالحہ کیے جائیں، ان اعمال صالحہ کی آخرت میں کوئی عزت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے بوجھوں کو اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کے بوجھوں کو اٹھائیں گے، کاملتاً، مکمل طور پر اٹھائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی، یعنی ان کے گناہوں کے بوجھوں میں سے بھی، یُضِلُّونَهُمْ، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، چونکہ یہ گمراہ کرنے کے سبب بنے ہیں۔ تو جو شخص نیکی کا سبب بنتا ہے، تو جو شخص اس کی نیکی کی دعوت پر عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ثواب میں اس کا حصہ بھی دیتا ہے۔ اور جو شخص گناہوں کی دعوت دیتا ہے، اور جو لوگ اس کے گناہوں کی دعوت پر گناہ کی طرف اور نافرمانی اور کفر اور شرک کی طرف آتے ہیں، تو جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، ان گناہوں کے اندر اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر مشہور حدیث ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا۔ ہاں، کہ جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا تو اس کو ہدایت والے پر عمل کرنے والے لوگوں کی طرح حصہ دیا جائے گا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے گا اس کو گمراہ ہونے والے لوگوں کے عذاب کی طرح جو ایک حصہ وہاں سے دیا جائے گا۔ تو من اوزار الذین، من یہاں پر جنس کے لیے، تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کے عذاب میں سے کچھ حصہ ان کو دے، نہیں، ان کو عذاب تو مکمل ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا ولا ينقص ذلک من وزرہم شیئا، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ من یہاں پر جنس کے لیے کہ جس جنس کا عذاب ان گمراہ شدہ لوگوں کو ملے گا، اسی قسم کا عذاب جو ہے ان مضلین اور گمراہ کرنے والے لوگوں کو بھی ملے گا۔ اپنا عذاب بھی وہ اٹھائیں گے اور اس جنس کا عذاب بھی وہ اٹھائیں گے کہ جس جنس کے عذاب کے اندر گمراہ شدہ لوگ جو ہے مبتلا ہیں۔ یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر علم کا تعلق فاعل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کے ساتھ بھی۔ مفعول کے ساتھ ہو تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ ان لوگوں کو کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا، اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا وہ جاہل تھے، بے علم لوگ تھے، جہالت کے اندر مبتلا تھے، اور ان جاہلوں کو ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ تو ایسی صورت کے اندر علم کی فضیلت کہ ایک علم والے شخص کو گمراہ کرنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، آپ علیہ السلام فرمایا لفقیہ واحد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ اس کا گمراہ کرنا زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے۔ تو علم ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے، اس کے اندر ضمناً علم کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ علوم دینیہ ایسی چیز ہیں کہ اگر یہ نور اور روشنی آپ کے اندر ہو تو لوگ آپ کو جو ہے ایک سبب آپ کے پاس ہوتا ہے، اور بظاہر آپ کو کوئی گمراہ شیطان یا دوسرا گمراہ نہیں کر سکتا جب تک آپ خود نفس اور طمع کی لالچوں میں مبتلا ہو کر جو ہے
اپنے لیے گمراہی کو پسند نہیں کرتے ہو۔ تو بغیر علم جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بغیر علم کا تعلق فاعل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یضل کے ساتھ، کہ یہ لوگ جو گمراہ کرنے والے ہیں یہ جاہل ہیں، یہ اپنی جہالت کو اور اپنے گمراہ کرنے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے لوگوں کو گمراہی میں جو لے کے جا رہے ہیں، خدا کا منکر بنا رہے ہیں، رسول کا منکر، دین کا منکر جو ہم بنا رہے ہیں، بہت اچھا ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی نیری جہالت ہے کہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اپنے اس کام کو یہ اچھا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال بغیر علم کا تعلق بقول علامہ آلوسی کے دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کیا جا رہا ہے وہ بھی جاہل، اور جو گمراہ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے جہالت کے اندر مبتلا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جہالت کوئی عذر نہیں ہے، اللہ نے علم کو فرض کیا ہے۔ پہلی وحی جو اس زمین پر آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہ کلمہ توحید کی نہیں آئی، بلکہ وہ آئی اقرا، علم حاصل کرو، پڑھو۔ علم ایسا نور ہے کہ جب یہ تمہارے دلوں کے اندر آئے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس لیے جہالت کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں تو جاہل تھا اس لیے مجھے گمراہ کیا۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ جہالت کوئی عذر نہیں۔ الا ساء ما یزرون، خبردار، الا حرف تنبیہ، خبردار سن لو، کیا ہی برا ہے جو ان لوگوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کیا ہی بدترین بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، کیا ہی بیکار بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، گناہوں کا بوجھ گٹھریاں اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہے۔ ایک روایت علامہ آلوسی نے ذکر کی ہے روح المعانی میں، حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو ایک شخص ہوگا اور اس کے ساتھ ایک بدصورت جیسے شخص بیٹھا ہوگا، اور وہ اس کو جو بھی تکلیف پہنچے گی وہ بدصورت آدمی اس پر خوش ہوگا، اور جو بھی اس کو مصیبت پہنچے گی اس کے اوپر وہ خوش ہوگا، اور جو بھی وہ غلط بات کرے گا یہ اس کی تائید کرے گا۔ تو یہ اس شخص سے کہے گا کہ تیرا ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، میں ایسی مصیبت میں مبتلا ہوں، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار تھا، آج میں تجھ پر سوار ہو رہا ہوں، پھر وہ عمل اس کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ الا ساء ما یزرون، کیا بری چیز ہے، برا بوجھ ہے جو اپنے اوپر یہ لاتے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، اس میں تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تحدید ہے اور ڈراوا ہے ان کافروں کے لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے اہل حق اور اہل باطل کا ٹکراؤ رہا ہے، انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے اور ان کے مخالفین کا ٹکراؤ ہمیشہ سے رہا ہے، اور ہمیشہ سے مخالفین نے کوشش کی کہ انبیاء کرام کی دعوتوں کو روکیں، اور اس کے لیے انہوں نے تدبیریں بنائیں، اور اس کے لیے تدبیروں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ادارے بنائے، انہوں نے تعمیرات کی، اور انہوں نے اپنے پیسے لگائے، اپنا جان مال لگائے اس کے اوپر کہ کسی طریقے سے انبیاء کرام کی دعوتوں کو ہم روک دیں۔ بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ان لوگوں نے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے الٹی ساری تدبیریں انہی کے اوپر کر دی، اور وہی چیز جو انہوں نے تدبیریں کی تھی وہی ان کے سر آ پڑی، اور وہی چیز ان کی ہلاکت کا باعث بنا۔ یہ تاریخ ہے انسانیت کی کہ انبیاء کرام کے مقابلے میں جو آئے، نمرود آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ایک بڑی عمارت اس نے بنا لی، بڑا پلازا اس نے بنا لیا، اور 500 گز 5000 گز مختلف اسرائیلی روایتیں ہیں، مشتمل بڑا پلازا اس نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ چاہتا یہ ہے کہ میں آسمانوں تک پہنچ جاؤں، سورج چاند ستاروں تک پہنچ جاؤں، اتنی بڑی تعمیرات کی ہے، اور اس تعمیرات کے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کی تدابیر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی عمارت اس کے اوپر منہدم کرا دی، اور جتنے لوگ اس کے اندر تھے سارے کے سارے اس کے اندر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ ہاں، وہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئی۔ تو سن لیں، آج کے دور کے کفار بھی سن لیں کہ جتنی تدبیریں یہ بناتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے دین کو روکنے کے لیے، اور جتنے بھی ادارے بنا لیں اور جتنے بھی تعمیرات کر لیں، یاد رکھیں
کہ اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے ان کو آئے گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور یہی تحفظ کے لیے جو قلعے انہوں نے بنائے ہیں، عمارتیں بنائی ہیں، یہی ان کی وبال جان بنے گی، یہی ان کے لیے قبرستان بنے گی انشاءاللہ۔ یہ تاریخ ہے انسانیت کی۔ قد مکر الذین من قبلہم، کوئی نئی بات نہیں ہے، بالتحقیق مکر کیا، تدبیریں کی ہے، عقل لگائی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان کافروں سے پہلے تھے، اور پلاننگیں کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ آ گیا ان کی عمارتوں پر، ہاں اللہ آ گیا ان کی عمارتوں پر، اللہ کا عذاب آ گیا ان کی عمارتوں پر، اللہ کی گرفت آ گئی ان کی عمارتوں پر۔ من القواعد، اور گرفت بھی عمارتوں پر آئی، بنیادوں کی طرف سے آئی، ان کی تعمیرات کی اور ان کے منصوبوں کی جو بنیادیں تھیں وہ بنیادیں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے توڑ ڈالی۔ حقیقتاً بھی ان کی عمارتوں کی بنیادیں توڑ ڈالی، اور ان کے منصوبوں کی جو تخیلاتی بنیادیں تھیں ان کو بھی توڑ ڈالا۔ حقیقی عمارتیں بھی ان کی نیست اور نابود ہو گئی، اور ان کے منصوبوں کی تخیلاتی عمارتیں بھی نیست اور نابود ہو گئی۔ تو اللہ کا عذاب آیا ان کی تعمیرات پر بنیادوں کی طرف سے، فخر علیہم السقف، اور ان تعمیرات اور ان منصوبوں کی چھت انہی پر گر پڑی، من فوقہم، اوپر کی طرف سے گری، اوپر کی طرف سے بالکل سر پھاڑ دی ان لوگوں کو، زمین کے اندر دھسا دیے ان لوگوں کو۔ ہاں وہی منصوبے ان کے سر آ پڑے، وہی منصوبے جو ہے ان کے سر آئے اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کا عذاب اور پکڑ ایسی جگہ سے آئی کہ جہاں سے ان کو شعور تک نہ تھا، احساس تک نہ تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے اتنی سیکورٹی کا انتظام کیا، ہم نے اتنے جو ہے خرچ کیے ہیں، اور ہم نے اتنا مال لگایا، ہم نے اتنی سائنس لگائی، ہم نے اتنی ٹیکنالوجی لگائی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہاں سے ہو گیا؟ من حیث لا یشعرون، یہ ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا۔ یہ تو دنیا کے اندر اللہ تمہیں رسوا کرے گا اور اللہ تمہیں تباہ کرے گا، پیغمبروں کے مقابلے میں اگر کھڑے ہوتے ان کی دعوت کے مقابلے میں۔ ثم یوم القیامت، پھر یہ رسوائی صرف دنیا تک محدود نہیں، حشر کے میدان کے اندر بھی تمہاری رسوائی، پھر سب سے بڑی رسوائی جہنم کے اندر جانے کی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَقُولُ، سب کے سامنے ارشاد ہوگا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم ذات میں میرے ساتھ شریک کرتے تھے؟ کہاں ہیں جن کو تم صفات میں میرے ساتھ شریک کرتے تھے؟ کہاں ہیں جن کو عبادتوں میں، سجدوں میں، نظر و نیازوں میں تم میرے ساتھ شریک؟ کہاں ہیں وہ جن کو حکم کے اندر تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اغیار کا حکم مانیں گے، کہاں ہیں میرے شریک؟ یہ ایسے جیسے ایک تصور کرے جیسے ایک اسکول ہے، اور اسکول کی اسمبلی لگی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ طالب علم ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بڑا سخت جرم کیا ہے، اور پرنسپل کو اس کا علم ہے، اور بادشاہ کو اس کا علم ہے کہ بعض سپاہیوں نے بہت سخت جرم کیا ہے اور بادشاہ کے متعلق کیا ہے، اور وہ شخص، وہ بادشاہ اور وہ پرنسپل ان اسٹوڈنٹ سے اور سپاہیوں کو پورے مجمع سے مخاطب کر کے کہے کہ وہ سپاہی جو غدار ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، وہ سامنے آ جائیں۔ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے اسکول کی بنیادوں کو خراب کرنا چاہا اور جنہوں نے جو ہے اسکول کی بدنامی کا سبب بننا چاہا، وہ سامنے آ جائیں۔ اس دن کیا رسوائی ہوگی، آپ خود سوچ لیں، تصور کریں کہ وہ چند اسٹوڈنٹ کے سامنے، ان طالب علموں کی اور چند سپاہیوں کے سامنے، ان مجرم سپاہیوں کی کیا رسوائی ہوگی۔ تو جب اولین آخرین سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے تو ان مشرکین کی رسوائی اور ذلت کا کیا سما ہوگا۔ الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ شرکاء کہ جس کے متعلق تم جھگڑے کرتے تھے، جن شرکاء کے متعلق تم تصانیفیں لکھتے تھے، جن شرکاء کے متعلق تم تقریریں کرتے تھے،
جن شرکاء کے متعلق تم اہل حق کے ساتھ مناظرے کرتے تھے، جن شرکاء کے متعلق تم انبیاء کرام کے پیروکاروں کے ساتھ جنگ، جدال اور لڑائی کیا کرتے تھے اور اہل حق کو جو ہے قتل کیا کرتے تھے، شہید کیا کرتے تھے، ہاں وہ شرکاء کہاں ہیں؟ لے آؤ ان کو، آج تمہیں بچائیں وہ۔ ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہوگے، خاموشی کا عالم ہوگا، ہو کا عالم ہوگا۔ قال الذین اوتوا العلم، پھر علم کی فضیلت، اس موقع پر علم والے کہیں گے ہاں ان الخزی اليوم، بے شک آج تو رسوائی ہے، والسوء، اور آج تو برائی ہے، الکافرین، کافروں پر۔ کیا رسوائی ہو رہی ہے؟ سب کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے کافر و مشرکوں کی رسوائی ہے، اور آج کے دن تو ان کو بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ اہل علم کی یہ شان ہوگی، ان کی بولتی بن ہوگی۔ اہل علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بولنے کا موقع دے گی، اور یہ بولنے کا موقع اہل علم کو دیا جائے گا تاکہ ان مشرکوں کی ذلت اور بڑھ جائے، اس لیے کہ انہی اہل علم کے خلاف جو ہے یہ لوگ پروپیگنڈے کیا کرتے تھے۔ تو آج جب ان کی رسوائی کا دن ہوگا تو اہل علم کے زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رسوائی کے اوپر مہر لگا دے گی کہ واقعی یہ ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا ہیں۔ الذین، وہ کافر، تتوفاہم الملائکۃ، موت کے وقت فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ ان کافروں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، اپنی روحوں پر ظلم کیا ہوتا ہے۔ وہ روح جو شرک کے اندر، کفر کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ اس جسم سے ہزاروں درجے جو ہے گھٹیا اور بیمار ہے کہ جو کینسر یا کسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہو۔ شرک، کفر روح کے لیے ناسور ہے، ناسور۔ تو یہ اپنی روحوں کو اس ناسور کے ساتھ متصف کر لیتے ہیں اور اس بیماری کے اندر جو ہے اپنی روحوں کو مبتلا کر لیتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں پھر ان کی ان گندی روحوں کو اور ان کی ان بدروحوں کو اور کفر اور شرک کے ساتھ متصف روحوں کو فرشتے نکالتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اس وقت یہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ سب ایمان لے آتے ہیں، ہاں اب ہم مانتے ہیں۔ فرعون نے بھی ایمان کا کلمہ کہہ دیا تھا، فرشتے آ گئے ایمان کا کلمہ کہہ رہا۔ سورہ مومن کی آخری آیت میں کیا ہے، جب یہ لوگ فرشتے آ جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کی جانیں نکالتے ہیں، تو اس وقت یہ سارے کے سارے مومن بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ایسا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ فرشتوں کو دیکھ لیا، اب وہ ایمان کہاں معتبر ہے؟ آپ کے پاس وقت ہے، کب تک؟ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے۔ بس جیسے ہی آپ نے فرشتوں کو دیکھ لیا، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، فرشتے عذاب کی صورت میں، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، سارے کے سارے کافر کہتے ہیں ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جس کے ساتھ جو ہم شرک کرتے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، بس ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا، غیر اللہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ فرماتے بہت دیر کر دی تم نے، بہت ہی دیر کر دی۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، فائدہ نہ دے گا ان کو ان کا ایمان، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا دستور ہے، سورہ مومن کی بالکل آخری آیت۔ تو فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، وہ سپردگی ڈال دے گی، وہ تسلیم کر لے گی، وہ عاجزی ظاہر کرے گی، ہاں ہم تو مسلمان ہوتے ہیں۔ ما كنا نعمل من سوء، ہم نے تو کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی، اتنا جھوٹ۔ بلا، فرشتے کہے گی کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم، ایمان والوں کو دنیا میں ہی جنت میں جانے کی خوشخبری فرشتے دیتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ کے اندر۔ اور کافروں کو اس دنیا میں ہی جب ان کی جان نکل رہی ہو، ان کی روح نکل رہی ہو، تو جہنم کی وعیدیں جو ہے سنائی جا رہی۔ اس میں بھی ایمان والوں کی کیفیت آگے آنے والی ہے، ایمان والوں کی حالت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرے گی۔
اور کافروں کی حالت کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی حالت کو سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ ہے خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ کافروں کو وعید سنائی جائے گی، فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یعنی قیامت کے بعد۔ یا جیسے بعض مفسرین بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روح تو ابھی داخل ہو جائے جہنم کے اندر، جہنم میں چلی جائے گی اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہے گا، اور اس تعلق کی بنیاد پر جسم بھی جو ہے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو روح کا جہنم کے اندر جانا یہ بھی ایک روحانی طور پر، اور نیک لوگوں کی روحیں وہ جنت میں چلی جاتی ہے، حدیثوں میں اور آیتوں میں اس کا بھی ذکر ہے، اور ان کا تعلق قبر میں پڑے ہوئے جسد کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے قبر میں پڑا ہوا جسم جو ہے اس میں بھی ایک گونا حیات ہوتی ہے، اتنی حیات کہ وہ قبر کے اندر تکلیف اور راحت کو محسوس کر پائے۔ تو اگر تھانوی صاحب کی اس بات کو لے لیا جائے کہ روحانی طور پر ان کا دخول موت کے وقت ہی جہنم میں ہو جاتا ہے، اور روحانی اور جسمانی طور پر دخول ان کا وہ مرنے کے بعد قیامت کے بعد ہوگا، تو بھی صحیح۔ تو فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، چونکہ ہر ایک جو ہے جہنمی اپنے حساب سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اور اپنے عقیدے کی سختی اور شدت اور اپنے جرائم کے اعتبار سے جو ہے ان کے درجات ہوگی۔ تو ہر ایک کو اس درجے کے اندر اور اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، یہ بڑا سخت جملہ ہے کافروں کے لیے کہ اس جہنم کے دروازوں میں داخل نہ ہو، بلکہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تمہیں۔ فلبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے ساتھ تکبر کیا تم نے، حق کو رد کر دیا۔ تو یہ تو کافروں کی حالت تھی کہ جنہوں نے انبیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل یعنی معجزے کو روکنے کی ایک احمقانہ کوشش کی، اور سمجھے کہ ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کو ہم ختم کر دیں گے، یہ ان کی حماقت تھی۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا طرز عمل کیا تھا؟ تو جب وقیل للذین، وہ لوگ جو تحقیق کے لیے آئے ہوتے، کہا جاتا ان لوگوں سے اتقوا، جو پرہیزگار ہوتے، مومنین ہوتے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، وہ کیا ہے جو تمہارے رب نے اتارا، خیرن، وہ کہتے ہیں اس کا کیا ہم کہیں، وہ تو خیر ہی خیر ہے، اس میں تو دنیا کا خیر ہے، اس میں تو عقبہ کا خیر ہے، اس میں تو قیامت کا خیر ہے، اس میں تو قبر کا خیر ہے، ہر قسم کا خیر اس کے اندر ہے، ہاں، ہر قسم کی اچھائی اور خیر اس کے اندر ہے۔ بڑی جامع جو ہے صحابہ کرام نے وہ قرآن مجید کی صفت بیان کہ خیر ہی خیر ہے اس قرآن کے اندر، خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی اس دنیا کے اندر، حسنۃن، ان کے لیے اچھائی ہے، جنہوں نے اچھائی کی، فی ھذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر ان کے لیے اچھائی ہے۔ اور اس دنیا میں ان کے لیے اچھائی کیا ہے؟ اللہ اچھی زندگی دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہاں، سورہ نحل کے اندر ہی آگے آ جائے گا کہ ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں، بہترین حیات اس کو دیتے ہیں۔ تو حسنہ، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے، اچھا عمل، اچھا عقیدہ رکھا، دنیا کے اندر ان کے لیے اچھائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہرحال دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی مل جائے فانی ہیں، دنیا کی نعمتیں جتنی بھی مل جائے اس کے اوپر زوال آنے کا اندیشہ ہے۔ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی مل جائے اس میں خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ پھر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ اس میں نقصان باقی رہ جاتا ہے۔ آخرت کا جو گھر ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے بہرحال وہی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی بہترین گھر ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔
آخرت کے زندگی اور آخرت کے گھر کی ایک جھلک بیان کر رہے ہیں تشویق کے لیے، شوق پیدا ہو جائے۔ جنات عدن، باغات ہوگے اس میں۔ ہاں، دنیا کے اندر پارک کے پاس ہمیں پلاٹ لینا ہے، بس پلاٹ لے لیا، پارک قریب ہے، سبحان اللہ، اس انسان کا کیا کہنا ہے بھائی۔ ہمیں گھر جو ہے فرنٹ پہ ملا ہے، اور فرنٹ پہ گھر ملا ہے، سامنے پارک ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو گھر دیں گے جنات، باغات کے درمیان ہوگا۔ ایسے گھر ہو گیا آخرت کے باغات کے درمیان، ارد گرد ہر طرف صرف وہی وہ ہوگا اور اسی کے باغات ہوگی۔ اور پھر عدن، یہ جو دنیا کے پارک وغیرہ ہیں، 2 دن پانی نہ دو، تیسرے دن بھوس بن جائے۔ جنت کے باغات ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یدخلونہا، یہ اس میں جائیں گے، داخل ہوں گے متقی لوگ، تجری من تحت الانہار، اور وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوگی۔ جیسے سورہ محمد کے اندر نہروں کا ذکر ہے، پانی کی نہر ہے، اور دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے۔ یہ نہروں کا وہاں سے جو ہے گزران ہوگا، ایک خوبصورت سما ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو ایک بس نچوڑ دیا اس کو، ساری جو ہے اچھائیوں کو اسی کے اندر، کہ لہم فیہا ما یشاؤون، یہ کوالٹی ان کو دے دی جائے گی کہ جنتیوں کے لیے جنت میں جو وہ چاہے گے وہ ملے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں ایک بڑا سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا امیر، پوری دنیا کی دولتوں کو اس کو مالک بنا دو، یہ کوالٹی اس کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ اگر وہ گاڑیوں کے اعتبار سے مالدار ہوگا، وہ بیچارہ کھانے کے اعتبار سے غریب ہوگا، کھا نہیں سکے گا، 10 بیماری کے اندر مبتلا، صحت کے اعتبار سے غریب ہوگا، اولاد کے اعتبار سے غریب ہوگا، اولاد کی فرما برداری کے اعتبار سے غریب ہوگا، بیوی کے اعتبار سے غریب ہوگا، رشتہ داروں کے اعتبار سے غریب ہوگا، 10 مسائل اور عوارضات اس کو لاحق ہوگی، اگرچہ وہ کھرب پتی، کیا جتنے بھی پتی اس کو بنا دو۔ یہ کوالٹی جو ہے لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہے گی ملے گی، جو وہ چاہے گی ملے گی۔ ایک چیز کی تمنا، کہا کہ میں گوشت کھانا چاہتا ہوں، اسی وقت گوشت تیار ہو کر، فلاں پرندے کا گوشت کھانا، فلاں پرندے کا گوشت تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ بارش ہوگی اور اس کے قطروں سے وہ چاہے گی کہ حوریں برسے ہیں، اس سے حوریں برسے گی، اس حوریں برسے گی اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، بس تمہاری چاہت کی دیر ہے، وہ چیز آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ وہی ہے اتنی بڑی جو ہے طاقت، اتنی بڑی کوالٹی، اتنی بڑی صفت اور اتنی بڑی نعمت صرف آخرت کے اندر، ایمان عمل صالح پر دی جاتی ہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ اللہ دیتے ہیں متقیوں کو، ایمان عمل صالح والوں کو۔ جو شخص ایمان لائے، عمل صالح کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، ان کی دنیا سے رخصتی کے حالات بھی سن لو کہ جب فرشتے ان کی جانوں کو نکالتے ہیں، طیبین، وہ جانیں بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، پاک ہوتی ہے کفر سے، شرک سے، اللہ کی نافرمانیوں سے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ طیب، طاہر، پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں۔ یقولون، فرشتے آتے ہیں، سلام علیکم، تمہیں سلامتی ہو۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں ان کو، کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ارشاد ہوا ہے، یا ولی اللہ سلام علیک من ربک ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، بمقابلہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اب یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا ظاہری سبب ہمارے عمل کو بنایا ہے، ورنہ حقیقت میں جنت میں دخول یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل حال شامل نہ ہو، ہم کو نیک عمل کی توفیق نہ ہو، اگر اللہ کا فضل حال شامل نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نیک اعمال کو قبول نہ کرے، تو یہ ظاہری سبب ہے اعمال، ورنہ در حقیقت جنت میں دخول
وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہوتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی وہ اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب حجت ہوگی۔ یہ جو جماعت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل معجزہ یعنی قرآن کے متعلق شکوک اور شبہات پہرا رہے تھے، ان کا ذکر ہوا، ان کی موت کی وقت کی کیفیت اور ان کے جو متقدمین اور پرانے گزرے ہوئے تھے، ان کے جو اسلاف تھے اور ان کے بڑے تھے، ان کے حالات کا ذکر کر کے ان کو ڈرایا، اور ان کے مقابلے میں ایمان والوں کی حالت دنیاویہ، موت کے وقت کی حالت اور مرنے کی بعد کی حالت کو ذکر کرنے کے بعد ان کو آخر میں پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اتنی واضح باتیں آنے کے بعد اب انتظار کاہے کا ہے، کیوں جو ہے ابھی تک اپنی ہٹ دھرمی پر جمے ہوئے ہو۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر صرف اس چیز کا کہ فرشتے آ جائیں، اب موت کے فرشتے آ جائیں، وہ آئیں گے تو پھر اب پھینٹی لگے گی تمہاری۔ او یأتی امر ربک، یا اللہ کا کوئی عذاب آ جائے تم پر، قیامت آ جائے تم پر، اسی کا انتظار ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان کے بڑے تھے ان سے پہلے، وہ بھی اپنی ہٹ دھرمیوں کے اوپر جمے رہے۔ تو وما ظلمہم اللہ، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ آگ لگاؤ گے تو آپ کا جسم جلے گا، پانی پیو گے آپ کے جسم پر تراوٹ آئے گی، اگر آپ دھوپ کے اندر بیٹھو گے آپ کو دھوپ کے اثرات اور ثمرات اللہ دے گی۔ گناہوں کی اور کفر اور شرک جو ہے اس کا مسبب اور اس کا نتیجہ وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو انہوں نے اپنی خوشی سے پیغمبر کی مخالفت کر کے کفر کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ کو چنا ہے۔ اللہ نے تو دنیا میں پیغمبروں کے ذریعے سے اور پیغمبر کے نائبین کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے اور داعیوں کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ تم جو اعمال کر رہے ہو ان اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ اعمال چنے ہیں، اس لیے وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ انہوں نے خود اپنے سر پر پتھر مارا۔ اللہ کا تو دستور ہے کہ جو سر پہ پتھر مارے گا تو اس کے سر سے خون بہے گا، جو سر پہ پتھر مارے گا اس کو تکلیف ہوگی، انہوں نے خود وہ اسباب اختیار کیے جو تکلیف کے اسباب تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچی ان کو برائیاں ان کے اعمال کی، خود انہوں نے برے اعمال اختیار کیے تو ان کا نتیجہ یہی تھا۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، جس کا مذاق اور استہزاء کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اور وہ دین ہے تو دین کا جو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور قرآن کا اور انبیاء کرام کی تعلیمات کے جو مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا عذاب ان لوگوں کو قیامت میں گھیر دے گا، اور یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ ان کے اپنی اگائی ہوئی کھیتی ہے جس کو یہ آخرت کے اندر کاٹیں گے، جیسے بو گئے ویسے ہی آپ کو کاٹنا پڑے گی۔ تو یہاں پر چوتھا رکوع جو ہے الحمدللہ مکمل ہوا سورہ نحل کا، اور یہاں پر اس کی 34 آیتیں تام ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے